اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 69 تا 74 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو بتایا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیرو کہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے انسان تھے۔ انہوں نے تو ایک اللہ کی عبادت پیش کی، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی۔ تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے اور ان کی بندگی کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو۔ یہ تمہارا دعویٰ کیسا دعویٰ ہے؟ تو آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا تمہاری بات یہ سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا تمہیں نفع دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے کہ وہ بھی ایسے کر رہے تھے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بدقسمتی ہے انسان کی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقریر کرتا چلا جائے۔ آباء و اجداد اگر بتوں کے پرستار تھے، قبر والوں کے پرستار تھے، انسانوں کے پرستار تھے، انسانوں کی پرستش کرتے تھے، انسانوں کے آرڈرز کو مانتے تھے جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا تھا، انسانوں کی غلامی اختیار کرتے تھے، انسانوں کی اطاعت کرتے تھے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کو اپنے اوپر لاگو کرتے تھے اور اللہ کے نظام کو پس پش ڈال دیتے تھے، تو یہ انسان جو ہے بدقسمت انسان ہے ایسا کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں افرأیتم ما کنتم تعبدون، آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، تم اور تمہارے آباء و اجداد، یہ سب تو میرے دشمن ہیں۔ میں تو اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں فہو یشفین، مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ میرے گناہوں کو، میری خطاؤں کو میرا رب معاف کر دے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے کہ میرا رب تو وہ ہے جو میرا خالق ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ تم جن بتوں کو پکارتے ہو، کیا ان کے اندر بھی یہ طاقت ہے؟ کیا وہ خالق ہیں؟ کیا وہ تمہاری رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں کھانا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بیمار ہو جاؤ تو تمہیں شفا دیتے ہیں؟ کیا موت و حیات ان کے اختیار میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام انڈائریکٹلی ان کے بتوں کی بے بسی بیان کر رہے ہیں اور انہیں باور کرا رہے ہیں کہ تم ان بے بس بتوں کی بندگی سے باز آ جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو، دنیا و آخرت پہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی و غلامی، اطاعت اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت
کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔